رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. I hope you are all well. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ زمین کے جس پر ہم رہتے ہیں، سبزہ اگاتے ہیں، جس زمین پر پانی کے چشمے جاری ہیں، اس زمین پر یہ بھوچال، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ واٹس دا کاز آف ارتھکویک؟ یہ زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے ناظرین، ابتداً اس کے متعلق چند قدیم اور جدید نظریات بتانے کے بعد مذہب اسلام نے ہمیں کیا تصورات پیش کیے وہ ہم جانیں گے. جدید دور میں دیکھا جائے تو زلزلے کو صرف ایک قدرتی آفت تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے بہت سے بہتان وابستہ ہیں. جیسا کہ کچھ ثقافتوں میں یہ یقین پایا جاتا ہے کہ کسی بری روح نے زمین پر دستک دی ہے، یعنی کوئی دجالی فتنہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے زمین پر زلزلہ طاری ہوا، یہ بھوچال پیدا ہوا. سائنسدانوں کی مانے تو ان کی تحقیقات کے مطابق زمین پر اس وقت زلزلہ طاری ہوتا ہے جب زیر زمین ارضی پلیٹس اپنے مقام سے سرک جاتی ہیں تو زمین پر بھوچال آتا ہے، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. کچھ دوسرے ماہرین نے اپنا استدلال پیش کرتے ہوئے کہا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا ایک جہنم دہک رہا ہے، جس کے باعث بے پناہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور زمین میں بھوچال پیدا ہو جاتا ہے. جبکہ سائنسدانوں کی ان تمام نظریات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عموماً قدرتی آفات کا سائنسی تجزیہ کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام آفات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ان آفات سے بچاؤ کے لیے رہنمائی لی جائے. اگر ہم قرآن و احادیث پر گہری غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام قدرتی آفات یا تو بندوں کی آزمائش کے لیے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. یعنی یہ تمام کی تمام آزمائش ہے، کبھی زلزلے کا ڈر دے کر کے، کبھی بھوکا رکھ کر کے، کبھی مالوں جانوں میں کمی کر کے بندوں کو آزمایا جا رہا ہے. یا پھر یہ تمام زلزلے، تمام آفتیں یہ بندوں کے گناہوں کے سبب ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الشورى آیت نمبر 30 پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا. اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے اور سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ انسانوں کے گناہوں کے نتیجے ہی معاشرے آفات کے شکار ہوتے ہیں. قرآن و احادیث میں ان اقوام کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اقوام اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئیں. قرآن مجید میں سبا کی بستی کا ذکر ہوا جو کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کا نشانہ بنی. اور اسی طرح دیگر قومیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو کبھی ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، کبھی زمین کو پلٹ دیا گیا،
تو یہ ان کے گناہوں کے سبب تھا۔ آج یہ جو آفتیں ہم پر طاری ہیں، یہ زلزلے جو آ رہی ہیں، یہ فقط ہمارے گناہوں کے سبب ہیں، اس لیے کہ آج ہم ہر گناہ میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں، اپنے سر کو سجدے میں جھکائیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں اور رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔